بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. حاضری میں تاخیر کی وجہ یہ ہوئی کہ 11 بجے مولانا عبید اللہ صاحب جامعہ شفیع کے محتمل جو ہمارے مدرسے کے صدر ہیں وہ تشریف لے آئے اچانک. ان کے تشریف لانے کی وجہ سے ان کے پاس کچھ دیر بیٹھنا پڑا. 11:25 پہ خود انہیں نے، میری تو ہمت نہ ہوئی عرض کرنے کی، لیکن خود انہیں نے سوال کیا کہ بھئی تمہیں تو آج خانقاہ بھی جانا ہوگا. میں نے کہا جی 11:30 بجے وہاں بیان شروع ہونا تھا. تو کہنے لگے 11:25 تو یہیں ہو گئے، اور تم جاؤ اور سب سے میرا سلام بھی کہنا اور میرے لیے دعا کی درخواست بھی کرنا. تو اس کی وجہ سے لیٹ ہو گئے کافی. بہت زیادہ. اللہ کا شکر ہے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں عجیب مضمون ہے. ایک مرتبہ مشرکین مکہ کے سردار، بڑے بڑے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یقیناً آپ کی خواہش یہ ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں، لیکن آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیونکہ ذات پات کے اعتبار سے چھوٹے لوگ ہیں، پیشے کے اعتبار سے چھوٹے لوگ ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. اس لیے آپ ہمیں علیحدہ کو وقت دیں جس میں ہم آئیں آپ کے پاس، ان میں سے کوئی نہ ہو، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری تجویز انہوں نے یہ رکھی کہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر صورت یہ ہے کہ جس وقت ہم آئیں اس وقت کے لیے آپ ان کو اٹھا دیں، اس وقت یہ الگ ہو جائیں، ہم آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی بات سنیں. آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تیسری شکل انہوں نے یہ رکھی کہ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر کم از کم اتنا کریں کہ یہ بیٹھے ہوئے ہوں، ایک طرف یہ بیٹھیں ایک طرف ہم بیٹھیں گے. اس وقت آپ ہماری طرف التفات کریں، ان کی طرف التفات نہ کریں، ہماری طرف توجہ کر کے ہم سے بات چیت کریں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال ہوا کہ حضرات صحابہ کی محبت، ان کی عقیدت مسلم ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کی طرف توجہ نہ کی جائے تو نہ اس سے ان کی محبت میں کوئی کمی آئے گی، نہ ان کی عقیدت میں کوئی کمی آئے گی، اور اللہ تعالی کی طرف سے جو انعامات ان کو ملنے ہیں نہ ان میں کوئی کمی آئے گی. اگر اس بہانے سے یہ لوگ میری بات سن لیں تو شاید ان کے دل میں بات اتر جائے
اور یہ لوگ اگر ایمان لے آئے تو یہ کیونکہ سردار ہیں، اس کی وجہ سے ایک تو مخالفت کم ہو جائے گی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے تو ان کی وجہ سے ان کے قبیلے اور خاندان کے بہت لوگ ایمان لے آئیں گے، اس سے ایمان کو فائدہ ہوگا۔ یہ خیال آپ کے دل میں آیا تھا، ابھی اس کا نہ اظہار فرمایا نہ اس تقاضے پر عمل ہوا۔ یہ آیتیں حق تعالی کی طرف سے نازل ہو گئی، اسی مجلس میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ان آیتوں میں حق تعالی شانہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ کے دل میں یہ خیال آنا اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، ان کی زبان پر ہر وقت اللہ کا نام رہتا ہے۔ ان کی محبت، ان کے خلوص اور اخلاص کا مقام یہ ہے کہ یہ لوگ اب مرید نہیں رہے بلکہ مراد بن گئے۔ مرید کہتے ہیں خود ارادہ کرنے والا، اپنے ارادے سے اخلاص پیدا کرنے والا، اور مراد اسے کہتے ہیں کہ جس کا ارادہ وہ خود ارادہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اسے طلب کرنے کا ارادہ خود اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ آئیں، یہ وہ جماعت ہے کہ یہی آئیں بس۔ یہ درجہ مخلصین کا نہیں بلکہ مخلصین کا درجہ ہے، ان کا اخلاص قبول کیا گیا۔ اس لیے مریدین کا حال اور ہوتا ہے، مرادین کا حال اور ہوتا ہے۔ یہ مراد ہے، اس لیے فرمایا کہ ہم ان کو پابند نہیں کرتے کہ یہ آپ کے مجلس میں آئیں، بلکہ ہم آپ کو پابند کرتے ہیں کہ آپ ان کی مجلس میں بیٹھیں۔ اللہ کے نبی کو پابند کیا گیا کہ یہ ہمارے مقربین ہیں، یہ مخلصین اب مخلصین بنے ہوئے ہیں، یہ مریدین اب مرادین بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو پابند کرتے ہیں کہ آپ ان کی مجلس کو غنیمت سمجھیں اور ان کی مجلس میں آپ اپنے آپ کو پابند کریں۔ یریدون وجہہ، ان کے پیش نظر سوائے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کچھ نہیں ہے۔ یہ اتنے مخلص ہیں کہ ان کے پیش نظر کوئی منفعت دنیاوی اخروی کوئی منفعت نہیں سوائے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے۔ اور یاد رکھیے، ارادے میں ایک درجہ ہوتا ہے کہ انسان ارادہ کرتا ہے، اور ایک درجہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اس کے ارادے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارادہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے میرے پاس آئیں اور مجھے یاد کریں۔ بندہ جب ارادہ کرتا ہے تو کس چیز کا ارادہ کرتا ہے؟ بندہ اگر اس کے پیش نظر یہ ہے کہ میری مغفرت ہو جائے، یہ اپنا ذاتی نفع ہے۔ اگر اس کے پیش نظر یہ ہے کہ مجھے جنت مل جائے، یہ اپنا ذاتی نفع ہے۔ ان تمام نفعوں سے بالا تر ہو کر، بلند ہو کر پیش نظر صرف یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا پیش نظر ہو۔ تو یریدون وجہہ کا مطلب یہ ہے
کہ ان کے پیش نظر صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی نفع حتیٰ کہ جنت بھی ان کے پیش نظر نہیں ہے، اللہ کی رضا پیش نظر ہے، کیونکہ اللہ کی رضا جنت ہی میں ملے گی، اس لیے جنت ان کے پیش نظر ہے۔ اس لیے آپ کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ ان کی مجلس کے اندر بیٹھیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ ان سے نگاہیں ہٹا لیں، ادھر کی طرف کر لیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کا یہ مطالبہ کہ بے شک یہ یہاں بیٹھے رہیں لیکن آپ ادھر نہ دیکھیں، ہماری طرف دیکھیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ ان سے نگاہیں ہٹانے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ ان سے نگاہیں ہٹا لیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر آپ نے ان سے نگاہیں ہٹائی تو یہ فیصلہ لکھا جائے گا کہ آپ نے دنیا کو آخرت کو ترجیح دی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ، یہ تو اتنا بھیانک فیصلہ ہے کہ یہ کسی عام انسان کے لیے بھی گوارا نہیں ہے کہ وہ دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دے۔ آپ کے لیے کیسے گوارا ہو؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے جن کی سرکشیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کے قلوب کو اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ یہاں یہ بات میں عرض کر دوں، اللہ تعالی کی طرف سے کسی کو اپنی یاد سے محروم نہیں کیا جاتا، لیکن انسان کے کفر کا ایک مقام ہوتا ہے، جس طرح ایمان کے درجات ہیں کفر میں بھی درجات ہیں۔ کفر کا ایک مقام ہوتا ہے کہ جس میں انسان تمرد اور سرکشی اور عناد اور بغض میں عداوت کے اندر بڑھتے 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 یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ساری زندگی لا متناہی اور لا محدود زندگی بھی اگر مل گئی تو میں اسی کفر میں رہوں گا، اس سے واپس نہیں آؤں گا۔ ایسے لوگ جب یہ ارادہ کر لیں کہ میں ساری زندگی لا متناہی اور ابد الآباد کی زندگی اسی کفر میں گزاروں گا، تو ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ اب ان کے واپس آنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب عظیم لکھ دیا گیا۔ اب وہ اس طرف نہیں آ سکتے، اب ان کو دعوت دینا اور انہیں تبلیغ کرنا لا حاصل ہوتا ہے۔ یہ انتہائی درجہ ہے کفر کا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو انتہائی درجے کو پہنچے ہوئے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، ان کو ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ اس لیے آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کی بات مانیں اور ان کی بات مان کر ادھر سے التفات ہٹائیں، توجہ ہٹائیں اور ادھر توجہ کریں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ تو اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ ان کے پیش نظر نہ اللہ ہے، نہ اللہ کا رسول ہے، نہ اللہ کا دین ہے، نہ ان کے پیش نظر آخرت ہے۔ ان کے یہاں کوئی تصور نہیں ہے اس بات کا کہ جزا اور سزا یہ بھی کوئی چیز ہے، حساب و کتاب بھی کوئی چیز ہے۔ مرنے کا ان کو تصور نہیں رہا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، اسی کا نام دنیا ہے، یہی سب کچھ ہے انسان کے لیے۔ انہوں نے مرنے کا تصور ہی اپنے ذہن سے نکال دیا۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے ان کو منع کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ ادھر التفات بھی نہ کریں، ان کو جانے دیں، ان سے کہیں اٹھ جاؤ تم یہاں سے۔
تمہاری مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو کفر میں اتنے متمرد اور سرکش ہوں۔ اسلام ان لوگوں کی قدر کرتا ہے جو اللہ کا نام لیتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر عمل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کی قدر کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے غافل ہیں، جن کی نظر میں اللہ ہے ہی نہیں، جو معبودوں کو اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہیں اور ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، جو جانوروں سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ تھائی لینڈ میں ہاتھی کی عبادت کی جاتی ہے، بڑے بڑے پتھر بنا رکھے ہیں، بڑے خوبصورت پتھر بنا رکھے ہیں، ہاتھی ان کے پاس ان پتھروں پر آ کر بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے ایسے اپنے ہاتھ رکھتا ہے اپنی ٹانگوں پر، اور لوگ اس کے سامنے بیٹھتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں اور اس سے پھر اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ دنیا میں کہیں سورج کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں چاند کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں ستاروں کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں بتوں کو پوجا جا رہا ہے، کہیں بندروں کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں گائے کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں مور کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں کسی چیز کی، کہیں آگ جلا کر آگ کی پوجا ہو رہی ہے۔ دنیا میں بے شمار چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے۔ یہ سب لوگ اللہ سے غافل ہیں، انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ جو پیدا کرنے والا ہے وہ مارنے پر بھی قادر ہے، اور مارنے کے بعد جس طرح پہلی مرتبہ وہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور دار الجزا بھی کوئی چیز ہے۔ دار الجزا، دار الدین، بدلے کا زمانہ بھی آنے والا ہے۔ یہ دنیا میں بڑے عقلاء اپنے آپ کو بڑے بڑے عقلاء سمجھتے ہیں، عقل کے پجاری، عقل کی پوجا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عقل مند ہیں۔ دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے، ہر ایکشن پر ری ایکشن ضرور ہوتا ہے۔ یہ دنیا مانتی ہے اس بات کو کہ ایکشن پر ری ایکشن ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ بتائیے، ایک آدمی دنیا میں ظلم کر کے چلا گیا، وہ بھی مر گیا، اور جس پر ظلم کیا گیا وہ بھی مر گیا، اس کے ظلم کا ری ایکشن کب ہوگا؟ اس کی مظلومیت کا ری ایکشن کب ہوگا؟ اگر موت کے بعد کچھ نہیں ہے، اگر موت کے بعد کچھ نہیں ہے تو اس کے ظلم کا ری ایکشن کب ہوگا اور اس کی مظلومیت کا ری ایکشن کب ہوگا؟ مومن کو یہ تعلیم دی گئی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا انسان، اور وہاں ظالم کے ظلم کا انتقام لیا جائے گا، مظلوم کو اس کی مظلومیت کی جزا دی جائے گی۔ وہاں مظلوم کی مظلومیت کا ری ایکشن آئے گا سامنے، ظالم کے ظلم کا ری ایکشن سامنے آئے گا۔ اس لیے انسان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ہر وقت یہ بات سمجھے کہ اللہ قادر مطلق، اللہ موجود ہے، قادر مطلق ہے، پیدا کرنے والا وہی، رزق دینے والا وہی، صحت دینے والا وہی، مارنے والا وہی، اور مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا بھی وہی ہے۔ انسان کو یہ سمجھنا پڑے گا، یہ سمجھنا کہ ہم نے تو ہزاروں کو مرتے ہوئے دیکھا، کوئی بھی ہمارے سامنے پھر زندہ نہیں ہوا، یہ لا علمی ہے، ہمیں نظر نہیں آیا، ہمیں نظر نہیں آیا، یہ لا علمی ہے، اور لا علمی جہالت ہوتی ہے،
اور جہالت کبھی کسی دعوے کی دلیل نہیں ہوا کرتی. جہالت کبھی کسی دعوے کی دلیل نہیں ہوا کرتی. ہم نے حیات نام رکھا ہے کس چیز کا؟ ہم حیات سمجھتے ہیں آنکھیں کھلی ہو دیکھتا ہو، کان کھلے ہو سنتا ہو، زبان کھلی ہو بولتا ہو، سانس لیتا ہو، دل حرکت کرتا ہو، نبض چلتی ہو، جسم کے اندر حرارت موجود ہو. ہم نے ان چیزوں کا نام حیات رکھا. یہ علامات حیات ہیں، حیات نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، یہ علامات حیات ہیں، حیات نہیں ہے. اور علامات اور چیز ہوتی ہے، ذی علامت اور چیز ہوتی ہے. ان کو علامات حیات کہا جاتا ہے، یعنی حیات نہیں کہا جاتا. دیکھیے حق تعالی شانہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو تم مردہ مت کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں؟ دیکھتے تو نہیں، سنتے نہیں، بولتے نہیں، سانس نہیں آ رہا، نبض نہیں چل رہی، جسم کے اندر حرارت نہیں، حرکت قلب نہیں. زندگی کیسی ہے؟ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. تو معلوم ہوا یہ سب چیزیں علامات حیات ہیں، ان کا نام حیات نہیں. حیات کسی اور چیز کا نام. بل احیاء، حق تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ زندہ ہیں. اللہ کے کلام میں غلطی کا امکان نہیں ہے. جی وہ زندہ ہے، عقیدہ رکھنا پڑے گا، یقین رکھنا پڑے گا کہ وہ زندہ ہے. کیسے زندہ ہے؟ نہ دیکھنے والا بھی زندہ ہے، نہ سننے والا، نہ بولنے والا. ساری علامتیں، کوئی علامت اس کے اندر نہیں ہے. حرکت قلب نہیں ہے، جسم کے اندر حرارت نہیں ہے، نبض نہیں ہے، سانس نہیں آ رہا، آنکھیں بیکار ہو چکی، کان بیکار ہو چکے، زبان بند ہو چکی. حق تعالیٰ فرمانے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. معلومات زندگی کسی اور چیز کا نام ہے. زندگی نام ہے روح اور جسم کے تعلق کا. کبھی روح جسم کے اندر رہ کر تعلق ہوتا ہے اور کبھی جسم سے باہر رہ کر تعلق ہوتا ہے. اس تعلق کی علامتیں الگ الگ ہیں. اندر رہ کر تعلق ہوگا اس کی علامتیں اور ہیں، باہر رہ کر تعلق ہوگا اس کی علامتیں اور ہیں. الگ الگ علامتیں ہیں. حق تعالی شانہ نے فرمایا، آج کا سائنسداں بھی یہ بات کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر حیات نہ ہو، جو اللہ کی تسبیح نہ پڑھتی ہو. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں سمجھ سکتے. یہ درخت تسبیح پڑھ رہا ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے بس سے باہر ہے. تمہارے نزدیک تسبیح پڑھنے کی علامت یہ ہے کہ ہونٹ ہلے، زبان ہلے، جبڑا ہلے، آواز اندر سے باہر تو آئے، سانس اندر سے باہر تو آئے. تمہارے نزدیک تسبیح پڑھنے کی علامت یہ ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز زندہ ہے، ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے. آج کا سائنسداں بھی اس بات کا قائل ہے کہ یہ درخت زندہ ہے، ان میں زندگی ہے. جی اللہ نے کہا، ہم نے نہیں مانا، ہمارے تجربات نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ چیزیں زندہ ہیں. ہر چیز میں زندگی ہوتی ہے. درخت زندہ ہے، اس کی کیفیت اور ہے. درخت مردہ ہو گیا، اس کی کیفیت اور ہے. وہ ایک وقت میں زندہ ہوتا ہے، ایک وقت میں مردہ ہو جاتا ہے. جب مردہ ہو جاتا ہے اس کی کیفیت اور ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے. احد پہاڑ سے آپ کا گزر ہوا، آپ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، احد پہاڑ پر نظر پڑی، فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ. یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے. محبت کرنے کے لیے، محبت کس چیز کا نام ہے؟ میلان قلب کا نام محبت ہے. محبت نام ہے میلان قلب، دل کا میلان. اس پہاڑ کے دل کہاں ہے؟ جی اس کے جسم کہاں ہے؟ اس کا دل کہاں ہے؟ اس کے اعضاء کہاں ہیں؟ اس کے اندر میلان قلب تو جب ہو جب قلب ہو.
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے اعتبار سے مردہ ہیں، ہم ان کو بے جان سمجھتے ہیں، لیکن حق تعالیٰ کے اعتبار سے یہ سب چیزیں زندہ ہیں. فرمایا خاک و باد و آب و آتش بندہ اند، خاک مٹی، باد ہوا، آب پانی، آتش آگ، خاک و باد و آب و آتش بندہ اند، یہ سب چیزیں بندے ہیں، سب چیزیں بندے ہیں. بندے کو مخاطب کیا جاتا ہے، جو سننے پر قادر ہو اسے مخاطب کیا جاتا ہے، جو سننے والا نہ ہو اسے کیا مخاطب کیا جائے گا؟ آگ سننے پر قادر ہے، اگر نہ ہوتی قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر. حق تعالیٰ آگ کو مخاطب کر رہے ہیں. اگر آگ میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے تو اللہ کا کلام بیکار ہو جائے گا، ابس ہو جائے گا. یہ حق تعالیٰ آگ کو مخاطب کر رہے ہیں. مکلف اس چیز کو بنایا جاتا ہے جس کے اندر حیات ہو، جس میں سننا، سمجھنا، دیکھنا، بولنا، ان چیزوں کے اوپر جس میں قدرت نہ ہو اسے مکلف کیسے بنایا جائے گا؟ آپ بتائیے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے حق تعالیٰ نے آگ کو مخاطب کیا اور آگ کو مخاطب کر کے کہا. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، سامنے دریا آ گیا. قوم نے کہا انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، ہم مارے گئے. قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا پروردگار موجود ہے، وہ مجھے ابھی ہدایت دے گا. حق تعالیٰ نے اس پانی کو مخاطب کیا. میرا نبی اور پیغمبر اور میرے نبی کی امت آ رہی ہے، خبردار راستہ دے دے. وہ پانی جو بے حس ہے، بے حرکت ہے، جو وہ پانی جس کے اندر حیات نہیں ہے، اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور وہ بات کو مان کر منجمد ہو کر وہیں پھٹ جاتا ہے اور اس کے اندر دیواریں بن جاتی ہیں اور پوری قوم موسیٰ علیہ السلام کی اس کے درمیان سے آرام سے گزر جاتی ہے. پانی کو مخاطب کیا جا رہا ہے. پانی میں حیات نہیں. کون کہتا ہے حیات نہیں؟ ہمارے اعتبار سے حیات نہیں ہے، حق تعالی شانہ کے اعتبار سے ہر چیز زندہ ہے. ہم نے حیات نام رکھا ہے علامات حیات کا. علامات حیات کا نام حیات نہیں ہوتا، حیات کوئی اور چیز ہوتی ہے. یاد رکھیے، اگر انسان کے مرنے کے بعد اس کی علامات، یہ علامتیں ختم ہو گئیں جو علامتیں اس دنیا کے اندر موجود تھیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا. ہم قبرستان جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں السلام علیکم. کسے خطاب کر رہے ہیں آپ؟ جی کیا یا اہل القبور کہیں کہ یا اہل القبور، وہ تو مرے ہوئے ہیں، وہ تو مردے ہیں سارے. آپ کسے خطاب کر رہے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. تم سلامتی ہو تم پر اے اہل قبور. تو وہ تو مردے ہیں، وہ تو نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں. آپ انہیں خطاب کر رہے ہیں یا السلام علیکم. جی تو دیوار سے باتیں کرنے والے کو تو پاگل کہتے ہیں بھائی. یہ سارے جانے والے جو قبرستان جا کر وہاں کہتے ہیں السلام علیکم، یہ پاگل تھوڑے ہیں. السلام علیکم معلوم نہیں، وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے. وہ سنتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، سنتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں. سمجھے؟ وہ جواب ہم نہیں سن سکتے، اس لیے کہ ہمارے بولنے کا انداز اور ہے، ان کے بولنے کا انداز اور ہے. ہمارے بولنے کا انداز اور ہے، ان کے بولنے کا انداز. میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں. حضور تشریف لائے. یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر
منافقین نے اور مشرکین نے تہمت لگائی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور تشریف لاتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کیا حال ہے، اور اس کے بعد کچھ نصیحتیں فرمائی، اس کے بعد وحی آنی شروع ہو گئی۔ وحی آ رہی ہے، کون وحی لا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، اور وہ بول رہے ہیں اور کوئی نہیں سن رہا، کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ بول رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين۔ اتنا لمبا کلام، اتنی لمبی باتیں ہو رہی ہیں اور حضور سن رہے ہیں، کوئی نہیں سن رہا، ساری مجلس بیٹھی ہوئی ہے، کسی کو پتہ نہیں لگ رہا، یہ بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ کوئی آیا بھی ہے، یہ بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ کوئی آیا بھی ہے، کوئی باتیں بھی کر رہا ہے۔ البتہ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کو پسینہ، سردی کا زمانہ ہے اور آپ کو پسینے آ رہے ہیں، اور پسینے اس طرح بہ رہے ہیں کہ جیسے جسم میں فسد لگا دی گئی ہو، پچھنے لگا دیے گئے ہوں، اس طرح سے کاٹ دیا گیا ہو اور وہ خون بہ رہا ہو، اس طرح پسینہ آپ کا بہ رہا ہے، اور آپ بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، گردن جھکائے ہوئے، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک دم طبیعت حساس بساس ہو گئی، اور آپ نے فرمایا اے عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ کیسے برات نازل فرما دی؟ کوئی بندہ نہیں آیا، کوئی کہنے والا نہیں آیا، کوئی کلام نہیں سنا گیا، کسی نے کیا کہا اور کیا سنا جی؟ نہ سننے والا کوئی، نہ دیکھنے والا کوئی، اور آپ فرما رہے ہیں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به وتحسبونه هينا وهو عند الله۔ معلوم کوئی کلام ایسا بھی ہوتا ہے جسے سننے والا ہر آدمی نہیں ہوتا جی۔ قبر میں مردہ بولتا ہے، اسے کوئی سننے والا نہیں ہوتا، اسے پرندے سنتے ہیں، جانور سنتے ہیں، انسان اور جنات نہیں سن سکتے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کلام نہیں کرتا۔ بے شمار کلام، سارا قرآن بھرا ہوا ہے، سارا قرآن اللہ کا کلام ہے، وحی ہے، نازل ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا قرآن نازل ہوا اتنا آپ نے بیان کیا، اپنی طرف سے، اپنے دل سے، اپنی زبان سے ایک آیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے پر قادر نہیں ہے، ایک آیت بھی، سب اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ سننے والا کون ہے؟ سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سننے والا نہیں ہے۔ معلوم کلام ایسا بھی ہوتا ہے جسے سننے والا کوئی اور ہو، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے مردے کلام کرتے ہیں، مرنے کے بعد انسان کلام کرے گا۔ قبر کے اندر سائنسدانوں نے قبر میں مائک لگا دیا، قبر میں مائک لگا دیا، باہر اس کی بیٹری رکھی، اسپیکر لگا دیا کہ فرشتے آئیں گے، وہ سوال کریں گے من ربو کا، ما دینوں کا، ماذا تقول فی ھذا الرجل، ہم یہ سوالات سنیں گے۔ یہ واقعہ بھی ہوا دنیا میں، قبر کے اندر مائک لگا دیا، باہر اسپیکر لگا دیا، ایک دھماکہ ہوا، سب کچھ تباہ ہو گیا، ایک دھماکے سے سب کچھ تباہ ہو گیا۔ فرشتے کی آواز کو انسان سنتا ہے؟ انسان سننے کے لیے ساری دنیا کی تدابیر عاجز آ جائیں گی، انسان اسی آواز کو سنے گا جو اللہ تعالیٰ انسان کو سنانا چاہے گا، انسان کی قدرت میں نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ تم اللہ کو پکارو،
انسان وہی کامیاب ہے جو ہر وقت اللہ کو یاد کرے، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ ہر معاملے کے اندر اللہ کو یاد کرے، جو ہر وقت یہ سمجھے کہ میرے اسباب میرے وسائل کچھ نہیں ہیں، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے، جس کی نظر اپنے اسباب پر نہ ہو، اپنے وسائل پر نہ ہو، جس کی نظر اللہ پر ہو، جو ہر وقت کہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ لوگ اللہ کے مراد بن جاتے ہیں، جو شب و روز اللہ 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 کرتے ہیں وہ اللہ کی مراد بن جاتے ہیں۔ اور اب اس بات کو میں کیسے سمجھاؤں، دل میں ایک بات آتی ہے سمجھنے کے لیے۔ آپ کے سامنے سوچئے، ایک لفظ میں بولتا ہوں آم، اس کی شکل آپ کے ذہن میں آ گئی جی، اس کا کوئی ذائقہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا، اور اس کے بعد تربوز، اس کی بھی کوئی شکل ذہن میں آ گئی، اس کا بھی کوئی ذائقہ ذہن میں آ گیا۔ کسی بھی چیز کا نام لیں آپ، انگور، اب کوئی اور شکل ذہن میں آ گئی، کوئی اور ذائقہ ذہن میں آ گیا۔ اسم انسان کو مسمى تک پہنچا دیتا ہے، اسم کہتے ہیں نام کو۔ عام نام ہے اور مسمى وہ ذات ہے، وہ چیز ہے جو آپ کے ذہن میں ہے۔ تربوز نام ہے اور مسمى وہ چیز ہے جو آپ کے ذہن میں آئی، اتنا بڑا، اس شکل کا، اس رنگت کا، اس کا چھلکا ایسا، اس کے اندر گودا ایسا، اس کے بیج ایسے، اس کا ذائقہ ایسا۔ اسم انسان کو مسمى تک پہنچا دیتا ہے۔ کیوں جی؟ یہ بات مسلم ہے، تسلیم کرتے ہیں۔ روٹی ایک چیز کا نام ہے، آپ کے ذہن میں آ گئی کیا چیز ہوتی ہے، اس کی شکلیں، اس کی قسمیں۔ ڈبل روٹی، شکل بدل گئی، روٹی کی شکل اور تھی ذہن میں، ڈبل روٹی کی شکل اور ہو گئی۔ یہ اسم انسان کو مسمى تک پہنچا دیتا ہے، یہ ذریعہ ہوتا ہے مسمى تک پہنچنے کا۔ ہر چیز کا اسم مسمى تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، اللہ کا نام انسان کو اللہ تک نہیں پہنچاتا جی، ہر چیز کا نام انسان کو مسمى تک پہنچا دیتا ہے۔ تو کیا اللہ کا نام اللہ تک نہیں پہنچائے گا؟ یقیناً پہنچائے گا۔ انسان اللہ اللہ، صرف اللہ اللہ کرنے سے، لوگ کہتے ہیں جی اللہ اللہ کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ انسان اللہ کی ذات کا تعارف ہوگا، اللہ تک پہنچے گا، اللہ کا تعلق نصیب ہوگا۔ اسم ہمیشہ مسمى تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ 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 کرنے والا آدمی، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت اللہ اللہ کرتا ہوں کوئی فائدہ معلوم نہیں ہوتا، فرمایا عجیب بات ہے، اللہ اللہ کرنے کی توفیق دی جا رہی ہے، یہ فائدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، رام رام کرنے کے موقع، رام رام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اللہ اللہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو یہ تھوڑا انعام ہے تعالیٰ کا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو لوگ صبح شام اللہ اللہ اللہ، ہر کام میں جو کام کرتے ہیں اللہ کے نام لے کر، جو کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا پیار، اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر ہے۔ یہ لوگ اللہ اللہ کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گئے کہ پہلے مرید تھے اب مراد بن گئے، سمجھے؟ پہلے مخلص تھے اب مخلص بن گئے۔ ان لوگوں کے لیے
اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار ہے ان لوگوں سے کہ حق تعالیٰ شان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند فرماتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ان میں روک کر رکھیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، صبر کے معنی، وَاصْبِرْ کے معنی صبر کیجئے. صبر کے معنی تین ہیں. صبر کی تعریف تین معنی ہے صبر کے. ایک صبر ہے کف النفس عما تکرہ، جس چیز کو انسان ناپسند سمجھتا ہو اس سے اپنے آپ کو روکنا. طبیعت ادھر جانا چاہتی ہے، ادھر میلان ہے، خبردار روک لو، یہ بھی صبر ہے. شراب، جوا، سود، رشوت، ملاوٹ، دھوکہ، جھوٹ، غیبت، ان چیزوں کی دل میں خواہش ہوتی ہے، رغبت ہوتی ہے، روکو اپنے آپ کو. کف النفس عما تکرہ، جو چیزیں مکروہ ہیں ان سے اپنے آپ کو روکو، خبردار ادھر مت جانا. اس سے کیا ہوگا؟ صابر کہلاؤ گے، مقام صبر ملے گا. مقام صبر کیا مقام ہے اس کو سمجھیے. ایک مقام مقام شکر ہوتا ہے، ایک مقام مقام صبر ہوتا ہے. مقام شکر میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر شکر کرو گے میں نعمت اور زیادہ دوں گا اور دوں گا اور دوں گا. اور مقام صبر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین. مقام صبر یہ ہے کہ اللہ کی معیت ملے گی تمہیں، اللہ کے ساتھ ملے گا. یہ مقام صبر ہے. تو پہلا صبر یہ ہے کف النفس عما تکرہ، جو چیزیں مکروہ ناپسندیدہ ہیں جن سے اللہ نے منع کر دیا، خبردار ان کے قریب بھی مت جانا. زنا، چوری، شراب، جھوٹ، غیبت، رشوت، ملاوٹ، دھوکہ، اس کے قریب بھی مت جانا. اس سے اپنے آپ کو روکو. اس میں مشقت برداشت کرنی پڑے گی، اس میں اپنے آپ کو روکنا پڑے گا. دل ادھر جھکے گا، ادھر میلان ہوگا، ادھر رغبت ہوگی، لیکن نہیں، کف النفس، روکو 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 اپنے آپ کو، خبردار ادھر نہیں جانا. دل چاہے جھوٹ بولنے کو نہیں بولنا، دل چاہے رشوت کے لیے مت لینا، دل چاہے سود کے لیے مت لینا. کتنی ہی ضرورت ہو، کیسے ہی تقاضا ہو، اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ان سے باز آ جاؤ، ان سے اپنے آپ کو روکو. اس میں مجاہدہ ہوگا، اس میں مشقت ہوگی، لیکن یہ مشقت برداشت کرو اور نظر اس بات پر رکھو کہ اس مشقت کے صلے میں میرا درجہ صابرین کے اندر ہوگا. اس مشقت کے صلے میں میرا درجہ صابرین میں ہوگا، اور صابرین وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالی کی معیت ہے. نمبر 2، کف النفس عما تکرہ، کف النفس علی ما تکرہ. جن عبادات کا اللہ نے حکم دیا، جن کاموں کو اللہ نے پسند کیا، ان میں لگنے کو دل نہیں چاہتا. کف النفس علی ما تکرہ، ان پر زبردستی اپنے آپ کو لگاؤ. نماز، روزہ، تلاوت قرآن پاک، اللہ کا ذکر، ہر کام میں جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کی عبادات، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، دل نہیں جا رہا ادھر. نہیں، زبردستی کرو، مجاہدہ کرنا پڑے گا، محنت اور مشقت برداشت کرنی پڑے گی، لیکن اپنے آپ کو روکو. یہ کرنا ہے، بس ضرور کرنا ہے. دل نہیں مانتا پھر بھی کرنا ہے، طبیعت کے اندر رغبت نہیں ہے پھر بھی کرنا ہے، رکاوٹیں ہیں پھر بھی کرنا ہے. ہمت کرو، ہمت سے کام لو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے مدد طلب کرو۔ صبر سے مدد طلب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کام پر جم جاؤ، اس کام پر جم جاؤ اور اللہ سے دعا کرو، اے اللہ آپ کی رضا کے لیے میں نے یہ کام اختیار کیا ہے، اے اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ مشکلات کو آسان کر دیجئے، اے اللہ دنیا کے تانوں تشنوں اور برا بھلا کہنے کو روک دیجئے، اس کا سد باب فرما دیجئے۔ کف النفس علی ما تکرہ، لیکن ان عبادات کو نہیں چھوڑنا، ان عبادات کو نہیں چھوڑنا، دل لگے یا نہ لگے، دل چاہے یا نہ چاہے، اس کی پرواہ نہیں، ان عبادات کو نہیں چھوڑنا۔ یہاں اگر ہم نے اپنے آپ کو جما لیا اور روک لیا اور یہ طے کر لیا کہ وہ کام جس سے اللہ راضی ہے وہ کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، سمجھ؟ اس سے ہمیں مقام ملے گا صابرین کا، اس سے مقام ملے گا صابرین کا۔ اگر ہم نے طے کر لیا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، ہر وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا وہ کام کرنا ہے۔ کف النفس علی ما تکرہ، کف کے معنی روکنے کے ہیں، کف النفس نفس کو روکنا، علی ما تکرہ اس چیز پر جس پر رکنا دل کو ناگوار گزرتا ہے، ناگوار، شاق، مشکل ہے، پابندی نہیں ہو پاتی، زبردستی کرو، مجاہدہ کرنا پڑے گا، مشقت برداشت کرنی پڑے گی، مشقت برداشت کرو، نظر اس پر رکھو کہ مجھے اس سے مقام ملے گا، کون سا؟ صابرین کا، اور صابرین کے ساتھ اللہ نے اپنی معیت کا وعدہ فرمایا ہے، اور جب اللہ کی معیت ہوگی تو اس کے بعد ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ 2 نمبر 3 کف النفس فیما تکرہ، فیما تکرہ، جو کام کر رہے ہو اس کام کو تسلسل کے ساتھ کرو، 1-2 دن نہیں۔ فیما تکرہ کا مطلب یہ ہے کہ اسی میں لگے رہو، اسی میں لگے رہو، لگے رہو، لگے رہو۔ یہ نہیں ہے کہ 1 دن 2 دن کر لیا پھر چھوڑ دیا، 1-2 دن کر لیا پھر چھوڑ دیا، نہیں، پابندی کے ساتھ کرتے رہو، مداومت کے ساتھ کرتے رہو، اپنے آپ کو جماؤ۔ طبیعت رکے گی، ہٹے گی، نہیں چاہے گی، بار بار دل چاہے گا بس اب 2-4 دن کے لیے چھوڑ دو، نہیں، 1 لمحے کے لیے نہیں چھوڑنا۔ کف النفس فیما تکرہ، اپنے آپ کو اسی عمل کے اندر جو ذکر و شغل ہے شروع کر دیا، 2 دن کیا پھر طبیعت ہٹ گئی، روکو، کیوں ہٹ گئی؟ ہزاروں رکاوٹیں آئیں گی، مشاغل آئیں گے، مصروفیات آ گئیں، ذکر و شغل شروع کیا، 2-4 دن نماز شروع کی، پھر رکاوٹیں آ گئیں، کبھی کوئی مہمان آ گیا، کبھی کوئی کام پڑ گیا، پھر نماز چھوٹ گئی۔ کیوں چھوٹ گئی بھائی؟ کف النفس فیما تکرہ، اس میں لگانا ہے، مسلسل لگانا ہے، مشقت ہوگی، محنت کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، لیکن لگاؤ، مسلسل لگاؤ، عادت ڈالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کے نزدیک محبوب ترین اعمال وہ ہیں جن میں انسان مداومت کرے، پابندی کرے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑے ہوں، سمجھے؟ وَإِن قَلَّ، یہ نہیں ہے آپ 20 نفلیں پڑھتے ہیں، 20 کے بجائے آپ 2 پڑھیں، لیکن پابندی کریں، پڑھیں ضرور لیکن پابندی کریں، چھوڑے نہیں، درمیان میں ناغہ نہ ہو۔ کف النفس فیما تکرہ، جس عمل میں لگے ہوئے ہو اس عمل کو پابندی کے ساتھ کرو، مداومت کے ساتھ کرو، انشاءاللہ
اس کے نتیجے میں اللہ کی معیت حاصل ہوگی، اور جب اللہ کی معیت حاصل ہوگی پھر کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے اعلان کر دیا کہ محل کے اندر جو چیز ہے جس کے ہاتھ لگے وہ لے جائے، وہ اس کی۔ سب نے چیزیں اٹھانی شروع کر دی۔ ایک باندی پنکھا جل رہی تھی، اس نے خلیفہ ہارون رشید کی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ خلیفہ نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ جا تو بھی اٹھا کچھ چیز۔ اس نے کہا مجھے جو چیز چاہیے تھی میں نے لے لی۔ خلیفہ نے کہا میری ملکیت میں اب کچھ نہیں رہا، اگر میرے جسم کے کپڑے بھی کوئی مانگے گا میں وہ بھی اتار کے دے دوں گا۔ اس نے کہا دے دیں، مجھے جو چیز چاہیے وہ میں نے لے لی۔ اگر آپ ہیں تو اس قسم کے محل بیسیوں بنیں گے اور ہزاروں بنیں گے، اس لیے مجھے جو چاہیے تھی وہ مل گئی۔ ایک بزرگ تھے بدر چمہر، جنگل میں رہتے تھے، جھونپڑی میں رہتے تھے۔ کسی نے جا کے حال پوچھا کیا حال ہے؟ تو بڑے خوش فرمایا الحمدللہ۔ کیا پوچھتے ہو اس کا حال؟ ساری کائنات جس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ جنگل میں پڑے ہو، کھانے کو ٹکڑا نہیں، رہنے کو جھونپڑا نہیں، جی پہننے کو چیتڑا نہیں، اور کہتے ہو ساری کائنات جس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے۔ فرمایا تو بے وقوف ہے، بات یہ ہے ہم نے اپنی رضا کو اللہ کے رضا میں فنا کر دیا۔ ہم ہر اس چیز پر راضی ہیں جس پر وہ راضی ہیں، اور کائنات عالم اللہ کی رضا کے مطابق چل رہی ہے کہ نہیں؟ لہذا ہماری رضا کے مطابق چل رہی ہے۔ تو اصل میں انسان جب اللہ کی معیت انسان کو حاصل ہو جائے گی تو پھر انسان کائنات عالم میں ہر حال پر راضی ہوگا اور ہر حال میں خوش رہے گا۔ یہ ہے صبر کی حقیقت۔ تو اللہ تعالی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ تعلق 3 قسم کا ہوتا ہے۔ کف النفس عما تکرہ، اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ان سے رک جاؤ۔ کف النفس علی ما تکرہ، جو کام اللہ نے حکم دیا وہ کرو۔ کف النفس فی ما تکرہ، جن کاموں کا حکم دیا ان میں ہمیشہ کے لیے لگے رہو۔ اس سے انسان کو مقام صبر ملتا ہے، اور مقام صبر اللہ کے یہاں محبوب ترین مقام ہے۔ اس سے اللہ کی معیت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا الرحمن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.